دوبارہ سے شروع سے. اوکے. السلام علیکم. میرا نام محمد کہہ لیں آپ مجھے. میرا تعلق لاہور سے ہے. میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے رشتہ داروں وغیرہ میں کوئی شخص اثنا عشری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے ریسنٹلی اس چیز کے بارے میں مطالعہ وغیرہ کرنا شروع کیا تو کافی زیادہ لوگوں کو سے میرا واسطہ پڑا. ان میں سے ایک میں نے آپ کی ویڈیوز وغیرہ سننا شروع کیا اور مجھے کافی اچھا مواد لگا. آپ سے پہلے میں آغا جواد نقوی صاحب کو اس طرح کچھ لوگوں کو بھی سنتا رہا ہوں. تو الحمدللہ میں عربی بھی جانتا ہوں اور میں نے آپ کے عربی چینل پہ جو ویڈیو لیکچرز ہیں وحدت الوجود پر, کافی پرانے ہیں, کوئی 5-6 سال پرانے لیکچرز ہیں, وہ بھی سنے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ مطلب کہ میں چیزوں کو جانتا ہوں. اب سوال یہ تھا کہ میں آپ کو تعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا مقصد, میں نے ابھی وہ ڈاکٹر صاحب کے سوالات سنا تھا, تو میرا مقصد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے منازعہ یا وہ نہیں ہے. مطلب میرا مقصد صرف اور صرف کچھ سوالات ہیں, میں ان میں آپ کا نظریہ جاننا چاہتا ہوں. میں آپ سے کوئی بھی فی الحال اپنا نظریہ پیش کرنا یا کوئی وہ مباحثہ والی سین نہیں ہے, سمجھنے والا سین ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, بات کچھ یوں ہے کہ میں آپ کے جب بھی اکثر لیکچر سنتا ہوں, آپ کے اکثر لیکچر شروع ہوتے ہیں مطلب وہی دعا وغیرہ سے. اس کے بعد آپ نے لیکچرز کے شروع پہ بھی اور بالعموم اختتام پر بھی اکثر یا علی مدد وغیرہ کہتے ہیں. تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا, ہاں اس پہ میں نے آپ کا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ایک لیکچر ہے, اس کی تفصیل پہ کوئی 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, وہ بھی میں نے سنا تھا. تو اس لیکچر میں مجھے اتنا سمجھ آیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے مطلب ایاک کا جو صیغہ ہے یہ ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن, رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب سے پہلی جو چیز مجھے, اگر میں یہ اثنا عشری کو درست شمار کرنا مطلب درست کہنے کی کوشش کروں یا اس کو کنسیڈریشن میں لانے کی کوشش کروں, تو جو پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے توحید. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز آتی ہے توحید, اس کے بعد امامت. تو آج میں آپ سے توحید پہ بات کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا استغاثہ لغیر اللہ کے بارے میں کیا موقف ہے اور آپ اس موقف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کو, ٹھیک ہے آپ کی اس موقف کو اگر ہم درست مان بھی لیں کہ, اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ایاک کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں آتا, لیکن آپ مجھے اس کے دلائل دے سکتے ہیں, آپ کے اس بارے میں موقف کیا ہے, آپ اس پہ کیا دلائل رکھتے ہیں. اوکے. جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میں آپ کی تصحیح کر دوں. ایاک جو ہے, ایاک وہ صرف ایک مفعول ہے جو مقدم ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, مفعول منفصل ہے جس کو کہتے ہیں. وہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, وہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. جو تقدیم ما حق و تاخیر ہے وہ مؤخر تھا, نستعینک تھا, وہ ہو گیا ایاک نستعین, ٹھیک ہے نا, اس کو مقدم کر دیا. یہ حیات بدل دینا, ترتیب بدل دینا, یہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں ہوتا. تو اور آپ اس کو انشاءاللہ مانتے ہیں اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. بہرحال جی آپ نے ہاں بالکل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ترتیب ہے, ترتیب ہم بدل دیتے ہیں. نستعینک اس کو ہم نے چینج کیا, ایاک نستعین. ایاک نستعین جو ہے یہ ترتیب بدل دیا, ترتیب بدل گیا. یہ ترتیب بدل دینا یہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ ترتیب کی بات ہے. ایاک جو ہے, ایاک بذات خود ایک ضمیر منفصل ہے, وہ کبھی اس کو حصر سے اس کو کام ہی نہیں ہے. حصر ہے یا نہیں اس سے اس کو کام نہیں ہے. حصر جو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو لوگ کہیں گے کہ اس میں حصر ہے وہ ترتیب کے بنا پر کہیں گے, ترتیب کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے, ترتیب نہ لفظ کی وجہ سے بلکہ ترتیب کی وجہ سے. بہرحال وہ آپ میری بات مانتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. غیر اللہ سے مدد مانگنا, دیکھیں عزیزو, وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے, جیسے عبادت کرنا, اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کو اگر کسی اور شخص کے لیے بجا لائیں تو یہ شرک ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے, جیسے مدد طلب کرنا, یہ اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے مخصوص ہوتا, غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے, تو زندگی دنیا میں رہنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا. کیونکہ ہمارا حیات, ہماری زندگی
کا جو سسٹم ہے وہ اسی لیے چلتا ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں. میں لکھتا بھی ہوں تو کس سے لکھتا ہوں؟ ہاں قلم سے لکھتا ہوں، پین سے لکھتا ہوں. یہ غیر اللہ سے مدد لینا. تو غیر اللہ سے مدد لینا یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب اسباب مختلف قسم کے ہیں. ایک اسباب جو ہیں اسباب ہے ظاہری جو سب کو اس پہ ایمان ہے. مثلا پین ہے میرے ہاتھ میں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ظاہری اسباب ہے. میرے پاس موبائل فون ہے، میرے بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے، میں ان سے کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، فرض کریں اب میرا بھائی ادھر نہیں بیٹھا لیکن میں مثال دے رہا ہوں. یہ ظاہری اسباب ہیں، ان پہ تو کوئی نہیں کہتا. اب جو وہ اسباب ہیں جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ اسباب حق ہیں، لیکن کافر وہ ان پہ عقیدہ نہیں رکھتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم مسلمان ہیں، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. فرشتے ہمارے کاندھوں پہ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم مرتے ہیں تو فرشتے ہماری وہ روح قبض کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی رسول ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اب رسالت ان کی ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے معجزات نہیں چھینے، ان کے معجزات ہیں جس طرح ان کے حیات میں تھے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی برزخ میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ان اسباب میں سے جو غیبی اسباب ہیں جو کافر وہ ایمان نہیں رکھتے، مسلمان ایمان رکھتے ہیں، ان سے ہم مدد مانگیں. اگر ان کی عبادت کریں، بات صحیح ہے آپ کی، عبادت کریں. ہم کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے. لیکن کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی ان کو رسول سمجھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ان کو صاحب معجزات سمجھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ان کو رؤوف الرحیم سمجھ کر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ بڑا رافت ہے، ان کو پیار ہے، ان کو تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. ان سے استغاثہ کرتا ہے، طلب عون کرتا ہے، تو اس میں حرمت نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور حکم. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا، یہ تو آپ کا موقف ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے سن لیا. آپ موقف پہ کیا دلائل دیتے ہیں؟ مطلب آپ نے یہ کہا نا کہ ان سے طلب عون کرنا شرک نہیں ہے، اوکے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں؟ آپ قرآن سے یا دلیل میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں. ایک ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات حق ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چاہے دنیا والے کہہ دیں مردہ ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں. وہ رسول جیسے شہداء زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے نزدیک رزق بھی کہتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم چاہے مرضی کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومن دیکھ رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. روز قیامت ہم آپ کو شاہد کے طور پہ لائیں گے. تو شاہد کون ہے؟ شاہد وہی ہے. جھوٹی شہادت تو نہیں دے سکتا کوئی، کیا مجھے ایک بات کا پتہ ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کون ہے، کیا کرتے ہیں، میں شہادت دوں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. شاہد وہی ہوگا جو شاہد ہے، وہی ہو جو شہود کرتا ہے، جو دیکھے گا پھر شہادت دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ان کے پاس اتنے کرامات معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنا چاہیں اللہ کے اذن سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو شفا دینا چاہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہیں. عیسیٰ علیہ السلام مس کرتے تھے مریض کی طرف، بیمار کی طرف، مریض کو شفا دیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کم نہیں. تو اور اس طرح مہربان بھی ہیں، پیار ہے، محبت ہے ان کو، مومنین سے رافت ہے، رحمت ہے. تو اس لیے ان سے طلب کرنا، میں دلائل آپ کو بتا دیے. آپ کہتے ہیں دلیل کیا؟ دلیل یہ میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے. آپ شرک کی دلیل میں نے ابھی تک میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میرا یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا نظریہ بتاؤں. میں یہاں پہ اپنا نظریہ بتانے، اپنے نظریے کا دکھا کرنے نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے بات کو ماڈیفائی کرتا ہوں. تو جب ہم بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائک سے، کیا آپ نے چینج کیا وہاں پہ؟
नहीं वो नहीं से स्पीकर पता नहीं क्या. अच्छा, जो अभी सही हो गया. अच्छा, जो अर्ज है कि मैं अपनी बात को चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं. अर्ज यह है कि असल यही है, जो प्रिंसिपल है, कायदा यही है कि अगर एक ऐसा सरपरस्त है हमारा, जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर उनकी ये हालत है तो उनसे तलब ना करने की कोई वजह नहीं है. ठीक है ना? अगर ऐसा है, अगर कोई कहता है कि उससे तलब नहीं कर सकते, वो तलब ना करने के लिए दलील चाहिए. तलब करने के लिए कोई दलील की, जो दलाल मैंने जिक्र किया वो काफी है. हुक्म करें. मैं आपसे जिक्र करता हूँ. पहली बात, आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल जो हैं वो देखते हैं, ठीक है, और आपने उसके लिए दलील जिक्र की वसयल्लाहु अमलकुम व रसूल, ऐसे ही है. अब अगर आप आयत का कॉन्टेक्स्ट देखें, एक सेकंड ठहरें, अगर मैं ये आयत कुरान से खोल लूं, एक सेकंड दीजिएगा. मुझे बस एक सेकंड दे, मैं जी बस नो रश टाइम ले ले अपना. टेक योर टाइम. जी सर, ये आयत है ये आयत, मतलब इस आयत में जिस तरह आपने कहा ना, देखें, जब हम लोग किसी चीज के दलाइल जिक्र कर रहे होते हैं, और आप तो इस बात को मुझसे ज्यादा बखूबी जानते होंगे कि जब हम किसी चीज के दलाइल जिक्र कर रहे होते हैं तो हमने ऐसी चीज दलील के तौर पे जिक्र करनी होती है जो कि इसमें शुबा ना हो. मसलन जैसे आपने पहले बोला है, जैसे तकदीम है, जो चीज बाद में आनी है उसकी तकदीम करने से हसर का माना मरा लिया जा सकता है, मगर लाजिम नहीं आता. ऐसे ही है. इसी तरीके से ये जो आपने आयत जिक्र किया वसयल्लाहु अमलकुम व रसूलु, पहली बात तो यह है कि इस आयत में इस बात की कतईयत के साथ कोई दलील नहीं है कि अल्लाह के रसूल गायबाना तौर पर भी आपके उन अमाल को देख रहे हैं, बल्कि इस आयत की तफसीर जो अमूमन की जाती है, अगर मैं अब अल्लाह से बताए आयमा अथार की तफसीर इस बारे में नहीं जानता, मैं तो जो तफसीर मेरे इल्म में है उसके मुताबिक ये बता रहा हूँ कि जो मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ये है कि इस आयत की तफसीर अमूमन ये की जाती है कि जो तुम अमाल करते हो वो तुम करते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे अमाल को देख लेंगे. ठीक है, और आगे मोमिन उनका भी जिक्र किया, मोमिन भी देख लेंगे. अब जाहिर सी बात है, अगर आप इस आयत से ये मुराद लें कि मोमिन रसूल गायबाना तौर पर देखते हैं, वसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, और मोमिन भी देख लेंगे. अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मोमिन गायबाना तौर पर देखते हैं. मसला अगर आप मेरे सामने कोई अमल करते हैं, मेरे सामने बैठ कर कोई बात करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ आपके अमल को, लेकिन आप लेट्स से वीडियो कॉल के बाद कोई अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपके अमल को नहीं देख, चलो मैं मोमिन नहीं होऊंगा. आप किसी मोमिन की जिक्र कर लेंगे, कोई मोमिन आपके इस अमल को देख रहा है, वो आपके अमल वही देखेगा ना जो आप उसके सामने करते हैं. उसके बाद इसी आयत के अंदर अगर आप आयत मुकम्मल देखें ना, वसतुरदूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर तुम्हें लौटाया जाएगा गैब और शहादत के जानने वाले की तरफ. इस वक्त मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने किसी नजरिए का दिफा नहीं कर रहा. मेरा मकसद सिर्फ आपका नजरिया जानना और एक कतई दलील जानना है, बस इतना है फकत. ठीक है, और मैं मशहूर होने का भी कोई वो नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल कुछ भी नहीं है. मैं सिर्फ उसे फकत इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, और मैं जो चीजों को देख रहा हूँ इसलिए देख रहा हूँ कि अगर मतलब मैं असना अशरी को वाकईतन, पहले तो मैंने कभी से वायबल ऑप्शन ही के तौर पे कंसीडर नहीं ना किया था. आप भी कुछ बातें मुझे वाकईतन जानदार लगती हैं, इसलिए मैंने जो मेरे वाकई सही अशकालात है, मैं आगा जवाद नकवी साहब के पास गया था, ठीक है, और उन्होंने तो सीधा कह दिया ना कि हम तलब ही नहीं करते ऑन. ठीक है, तो मैं जानना, चूंकि आप कहते हैं और मुझे आपकी बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगती हैं, इस वजह से मैं आपसे एक कतई दलील और एक इल्म के लिए आया हूँ, फक्त एज अ तालिब इल्म. ठीक है, मेरा अपनी आइडेंटिटी जाहिर करना या मेरा मकसद कुछ भी नहीं है सिवाय जानने के. अच्छा, बात की तरफ आते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि इस आयत के अंदर पहली तो बात मोमिन का भी जिक्र है, उसके बाद अल्लाह ने कहा तुम्हें आलिम गैब की तरफ लौटाया जाएगा. इसी तरह आपने कहा इन्ना अरसलना का शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीर, हमने आपको बना के भेजा है एक शाहिद, एक मुबश्शिर, एक नज़ीर. आपकी वीडियो खत्म हो गई? नहीं सही आवाज आ रही है ना? तो हमने आपको बना के भेजा है गवाह और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला. तो गवाही जिस तरह हम शहादत देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है. अब शहादत का मतलब ये नहीं कि मैंने अल्लाह को देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है, बल्कि हम शहूद इल्म की बुनियाद पर भी होता है, जरूरी नहीं होता कि रोयत की बुनियाद पर हो.
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں وما کنت لدیہم، کہ آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، ٹھیک ہے، یا اسی طرح وما کنت بجانب طور الایمن، اور اس طرح کی مختلف آیات آتی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، جس سے اللہ کے رسول کے ہر جگہ پر علماً موجود ہونے کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول جو گواہی دیں گے وہ تو انہی چیزوں کے بارے میں ہوں گے جس کا وہ علم رکھتے ہیں. تو اسی طرح جو واقعہ عفق ہوا، اب مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں اس کی کیا تفسیر ہے، لیکن جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یا حضرت عائشہ کے بارے میں نہ بھی ہو، جس کے بارے میں بھی ہو، ٹھیک ہے، اس وقت میرا مقصد کسی اور چیز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، اس وقت ہم ٹاپک آف ہینڈ پہ ہی فوکس کریں. اینی ویز وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، پھر اللہ نے آیات نازل کی، وٹ ایور، ٹھیک ہے. یہ واقعہ اگر آپ نکال بھی دیں تو اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوئی، جس طرح ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں. تو کیا آپ، پہلی بات تو یہ نا کہ جب ہم کسی بندے سے عون طلب کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کی قطعی دلیل ہونی چاہیے جس میں ابہام نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی مجھے اس کی ایک قطعی دلیل دے دیں کہ وہ سنتے اور جانتے ہیں. جی دیکھیں، قطعی دلیل یہ میں نے دیا نا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت شاہد کے طور پر، امت پہ شاہد کے طور پہ لایا جائے گا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ اب آپ مجھے میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سورج کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اگر اس طرح تمہارے لیے واضح ہے کوئی بات تو اس پہ شہادت دے دو، اگر نہیں ہے، واضح نہیں ہے تو شہادت نہ دو. وہ شہادت دینا ہی حرام ہے. اگر ان کو آلات کا پتہ ہی نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کیسے شاہد لائیں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، حیات الانبیاء سیوطی، سیوطی صاحب کی جو حیات الانبیاء ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے. تو اب آیت کے جو آپ نے ترجمہ کیا قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون، مؤمنین سے مراد یہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. مؤمنین تو مومنین اعمال نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال دیکھتے ہیں اپنی امت کی. ایک حدیث نہیں ہے، کئی سارے احادیث ہیں، اور اعمال ان پہ عرضہ ہوتی ہیں. آپ کے پاس بھی حدیث ہیں کہ امت کے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرضہ ہوتی ہیں. ہمارے پاس احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جیسے اسی آیت میں فسیر اللہ عملکم، اللہ آگے جا کر نہیں دیکھے گا، اللہ بھی دیکھتا ہے. فسیر اللہ عملکم قل اعملوا فسیر اللہ عملکم تفسیر ہوتا ہے وہ تو فل فور کے لیے نہیں ہوتا، سین فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے، تحقیق کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بے تحقیق اللہ تعالیٰ دیکھے. تو اللہ تعالیٰ ابھی دیکھ رہا ہے. اگر جس طرح اللہ دیکھتا ہے فسیرہ، اسی رؤیت جو اللہ کی ہے وہی رؤیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اعمال ہیں، اعمال اس پہ عرضہ ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو، تمہارے درود مجھے پہنچ جاتا ہے، تم جو درود بھیجتے ہو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے. میں یہاں پہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے هذا کتاب انباء الاذکیاء لحیات الانبیاء، حیات الانبیاء پر سیوطی صاحب کی کتاب ہے. اب میں اس کا جو ہے وہ یہ مخطوط طور پہ ہے، میں اس کا اسکین مخطوط کیا، میں اس کا جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو پرنٹ طور پہ ہے وہ جو حروف کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، تو کیونکہ اس میں پڑھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری احادیث سیوطی نے نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ دیں کہ نہیں دیکھتا، وہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کا یہی فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. اب ٹھیک ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق کا واقعہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کے عقائد، ہمارے عقائد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف ظواہر کے مطابق بات کرنا ہوتا ہے، علم غیب کے مطابق ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے موتیٰ کا خبر دیا، حدیث بہت متواتر ہے.
انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. پھر کہا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. اب میں دیکھتا ہوں جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے اور جعفر علیہ السلام کے دونوں بازو کٹے ہیں اور وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. بعد میں وہ موتا بہت دور ہے مدینے سے, 20 دن 3 ہفتے 4 ہفتوں کے بعد صحابہ آئے وہاں سے, موتا سے واپس آ گئے. تو انہوں نے وہی جو واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہیں انہوں نے تائید کی کہ یہی واقعات جنگ میں پیش آئے تھے. آپ لوگوں کی روایت ہے عمر کی کہ عمر مدینے میں بیٹھے تھے ممبر پر, تو ایک دفعہ اس نے چلانے لگا کہ یا ساریہ الجبل الجبل, اے لشکر پہاڑ کی طرف بھاگو, پہاڑ کی طرف بھاگو. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا چکر ہے, آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو لشکر ہے وہاں پہ آذربائیجان میں پتہ نہیں کہاں پر اتنی دور ہے, وہ ان کو کفار نے ان پہ حملہ کیا ہے, تو ان کو جو بھاگنا چاہیے پہاڑ کی طرف بھاگنا چاہیے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پہاڑ کی طرف بھاگو. ٹھیک ہے نا. تو تم یہ روایت کرتے ہو عمر کے متعلق کہ انہوں نے مدینے میں بیٹھ کر اس نے وہاں پہ بخاری, وہ یہ بخاری میں ہے. جی ہاں, بخاری آپ کے نزدیک تو بالاجماع صحیح ہے. ہاں مطلب سند نہیں ہے بخاری میں آپ کو لوگوں کے ہاتھ تو سب صحیح ہے نا, اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہے جب بخاری میں ہے. بخاری کی معلق روایات کو سب کو صحیح نہیں کہتے ہم, بخاری کی جو سند روایات ہیں ان سب کو صحیح بولتے ہیں. جو ان کے معلقات ہیں ان میں سے بسا اوقات ضعیف بھی ہیں. اب آپ دیکھیں وہ بخاری میں معلقات میں سے یہ, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے ہیں. یا ساریہ الجبل الجبل جو روایت ہے, اب آپ دیکھ لیجئے اس میں کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ تو حدیث تو صحیح ہے نا کہ انہوں نے موتا سے خبر دی ہے. اللہ کے رسول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس بات کا قدرت رکھتے تھے اللہ کے اذن سے اور معجزات سے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, تو اس میں کوئی وہ ایسا شبہ والی بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کو اگر کسی چیز کا غائبانہ طور پر علم کر دیا جائے تو اس پہ بھی کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے متعدد بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انہیں کتنی باتوں کا پتہ نہیں چل سکا. یا چلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مطلب دیکھیں, آپ نے کہا ہمارے یہاں احادیث موجود ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر میرے جیسا ایک نیا بندہ آپ کی اس چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے یا اس کے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی آپ ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں قاطع برہان نہیں دکھا سکتے کہ جس سے یہ بات ازم من الشمس ہو جاؤ, کوئی شبہ والی چیز ہی نہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں شبہات بہت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی غبار ہے, کوئی اس میں ایمبیگیوٹی ہے, اظہر من الشمس نہیں ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں پھر دہراتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی رسول ہیں, اب بھی زندہ ہیں, اب بھی سنتے ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, وہ سنتے ہیں. بات سنیے. آپ پھر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, پھر کہتے ہیں مجھے اظہر من الشمس نہیں ہے. اور جب وہ سنتے بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, کرامات بھی ہیں. ایک شخص ہے مثلا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کے پاس پانی ہے, پانی, آپ اس سے پانی مانگتے ہیں, شرک تو نہیں ہے نا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب میں ہیں, ان کے پاس یہ ہے, یہ پاور ہے, یہ معجزات ہیں کہ کسی مریض کو شفا دے سکے, چاہیں تو دے دیں. یہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس مریض کو شفا دے دو, تو وہ اللہ شفا دے دے. یہ ان کے پاس پاور ہے. تو اس سے مانگنے میں دیکھیں, ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, غیب پہ یقین نہیں رکھتا, اس کی بات الگ ہے. لیکن ہماری بات ہو رہی ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا یہ یقین ہے ان باتوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اب بھی رسول ہیں, وہ رسالت ختم نہیں, ان کی معجزات اب بھی ہیں ان کی, یہ ختم نہیں ہوئی. وہ دیکھتے بھی ہیں, یہ بھی میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا کہ وہ شاہد ہیں. وہ شاہد کیسے شاہد ہیں؟ وہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو اگر پتہ نہیں وہ کیسے شہادت دے گا؟ شہادت کیسے دے گا؟ ہاں یہ بات آپ کو غلط ہے نا. جیسے ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں. ہم اگر آپ کو یقین نہیں, اجازت دیں, اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, تو آپ کی شہادت تو جھوٹ ہے. جس کے دل میں شک ہے, یقین نہیں ہے, اس کا شہادت جھوٹا ہے, وہ منافق ہے. ہم شہادت دیتے ہیں, ہمیں علم ہے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً رسول ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہادت دیتے ہیں, آپ کہیں علم کے طور پہ شہادت دیتے ہیں, جیسے بھی شہادت دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارے حالات کا, دیکھ کر دیتے ہیں, یا ان کو علم ہے کہ ان کی حالت یہ تھی, اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے, اس کی شہادت دیں گے کہ یہ گناہ کار ہے.
یہ آدمی اچھا ہے، اس کی شہادت دیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. جو علم ہے یا دیکھ رہے ہیں، بہرحال ان کو پتہ ہے، تب جھوٹی شہادت نہیں دیں گے. علم ہے ان کو، یا وہ ہمارے پاس تو بہت ساری روایات ہیں کہ اعمال کو وہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان سے طلب کرنے میں کوئی کیا جھجک کیا ہے، آپ مجھے بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے دلیل نہیں لایا کہ اس اظہر من الشمس ہو جائے. اظہر من الشمس ہے لیکن آپ سن نہیں رہے. سنا میں بہت تسلی کے ساتھ سنا، میں سننا ہی چاہتا ہوں، سننے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. ایک بات آپ نے یہ کہی کہ یہاں پر وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اگر ان کا دیکھنا قطعی نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ ان کو علم ہے. یہی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ وہ جیسے ہم اللہ کی شہادت دیتے ہیں اس طرح ہم شہادت دیتے ہیں نا. آپ جو اللہ کی شہادت دیتے ہیں، آپ کو شک ہے کیا اللہ پہ؟ جھوٹی شہادت دے رہے ہیں، سچی شہادت دے رہے ہیں. وہ دیکھ کے شہادت نہیں دے رہے بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں اس بات کی تسلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس تسلی کی بنیاد پر شہادت دے رہے ہیں. ہمیں لازمی نہیں ہے کہ، مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شہادت دینے سے یہ لازمی نہیں آتا کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہو. ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو فی الحال فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاں اس پہ یہ روایات موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی رابطہ ہوگا. میں یہ جو شاہد والی روایات ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت مزید پڑھ کے آؤں گا. اینی ویز، اگلی بات یہ ہے کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم سے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یہاں پر فی الحال کے لیے کہ وہ شاہد ہیں، اگلی بات یہ آتی ہے کیا وہ اس بات پر قادر بھی ہیں کہ وہ مدد کر سکیں؟ اب اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے نا. اچھا ہاں، ایک اور بات، دو باتیں یہاں پر. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اچھا چلو یہ والا سوال بعد میں رکھتے ہیں، فی الحال اسی بات پہ آتے ہیں قادر کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب فرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا، نہیں دیکھ رہے، نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. میں نے ان کو بلایا یا رسول اللہ ہیلپ کرو، ٹھیک، کیونکہ وہ مدینے میں، ان کا قبر مدینے میں، انہوں نے میری بات یہاں سے نہیں سنی. فرض بھی کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ سے دیکھیں، اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے یا ایک شخص نہیں ہے، میں نے اس کو بلایا، میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے نا، اس کمرے میں ایک شخص ہے، وہ میرے لیے پانی لا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لائٹ آف ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص کمرے میں نہیں، وہ جا چکا ہے. میں نے کہا پانی لاؤ، پانی لانے والا کوئی نہیں ہے. تو میں کیا ہوا یہاں پہ میں نے ایک محنت کی جو ضائع ہو گیا. میں نے غلط فہمی کے بنا پر میں نے اس شخص سے کہا کہ تو پانی لا دے. وہ شخص کمرے میں نہیں ہے، کمرہ لائٹ آف کر کے گیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. میں سمجھاتا، یا ایک شخص مثلا سویا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاگ رہا ہے، میں نے کہا پانی لا دو، وہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس کو سنا ہی نہیں دیا. تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، میں نے ایک لغو کام انجام دیا، ایک بے فائدہ کام ہے. یہ تو شرک تو نہیں ہے نا، یہ شرک ہے بھائی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ تو جو ہے مریض کو شفا دے. میں سوچ رہا تھا، بات آپ کی مانتے ہیں، چلے فرض کرتے ہیں کہ وہ نہیں سنتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. میں نے فرض کر یہ ایک میں تصحیح کروں اپنی، یہاں پہ میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ یا ساریہ الجبل، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں نہیں، یہ الاعتقاد بحقی میں ہے، کتاب الاعتقاد للبیہقی، اور دوسرے کتب میں ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے. میں نے غلط، اب معذرت چاہتا ہوں، وہ میرے ذہن سے وہ نکل گیا. اچھا، تو یہاں پر یہ شرک، اس سے شرک لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. یا فرض کرتے ہیں ایک شخص یہاں پر ہے، وہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے پاس پانی لا دے، اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے، وہ پانی نہیں لا سکتا. میں نے اس سے کہا کہ پانی لا دے، وہ پانی نہیں لا سکتا. تو یہ سے شرک لازم نہیں آتا. خوب سوچئے، میں نے اس کی عبادت نہیں کی، میں نے اس کی پرستش نہیں کی، ورشپ نہیں کیا، میں نے کہا پانی لا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے عبادت نہیں کی، پرستش نہیں کی، میں نے صرف ان کو پکارا، یا رسول اللہ پانی دے دے، یا رسول اللہ شفا دے دے. تو اس سے یہ شرک کیوں لازم ہو؟ زیادہ سے زیادہ میں نے اپنا انرجی ضائع کیا، ٹھیک ہے نا. شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ حکم اجازت ہے جی. اچھا، جو پہلی بات میں نے ابھی تک شرک کے ٹاپک کو لے کر ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ فی الحال میں آپ سے سوالات کر رہا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ بات پوچھی ہے تو میں اس پر یہ بات کہنا چاہوں گا. پہلی بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال. اچھا، ایک یہاں پر میرا سوال رہتا ہے قدرت والا، وہ اگر آپ ابھی پہلے اس کا جواب دینا چاہیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آپ اس کا جواب بعد میں دینا چاہیں تو اس پہ بھی مسئلہ نہیں.
اینی ویز اگر آپ یہاں پر شرک والی بات کرتے ہیں, اگرچہ میں نے ابھی تک شرک کی کوئی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ میں یہاں پر اسرشن کرنے نہیں آیا, میں یہاں پر پوچھنے آیا ہوں. اینی ویز اگر آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو مجھے پہلا پتا سوال ہے, یہ کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں گفتگو, آپ کی کیوں پوچھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے اس بات کچھ باتوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ توسل استغاثہ یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے, کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شیعہ یہ کرتے ہیں, یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے. غیر شیعہ سب مسلمان استغاثہ کے قائل ہیں, سوائے وہابی حضرات کے, سوائے ابن تیمیہ کے ماننے والے. اور ہمارے زمانے میں, ہمارے دور میں, پچھلے 30-40 سالوں میں سعودی عرب سے پٹرول آنے کی وجہ سے بہت سارے خطبہ, بہت سارے لوگ وہ ان مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ وہابیت کا اعتقادی سسٹم, عقیدتی سسٹم پڑھایا جاتا ہے, اور بہت سارے کتب کا ترجمہ ہوتا ہے جو وہابی طرز فکر پہ لکھی گئی ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ اپنے آپ کو وہابی نہیں بھی سمجھتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ خود اسی فکر کے پیروکار ہیں جو وہابیت کی ہے, کہ سمجھتے ہیں کہ توسل استغاثہ کرنا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ شیعوں کا نہیں ہے صرف مخصوص, یہ غیر شیعہ سب مسلمان 90% مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ استغاثہ یا رسول اللہ کہہ کر ان سے مدد لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف وہابی وہ بھی ابن تیمیہ, وہ بھی کب سے, سنت 8ویں صدی سے, یعنی سنت 700 کے بعد, اس زمانے 700 سال ہو گئے, اس زمانے سے شرک کا جو چیپٹر کھل گیا ہے اس مسئلے پر. اس سے پہلے بھی نہیں تھا. یہ ایک محدود بات ہے اور ایک لمیٹڈ بات ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شرک کا مسئلہ نہیں چھوڑا. آپ نے نہیں, ٹھیک, ہم نے لفظ کا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ استدلال کس محور کے گرد گھومتی ہے. محور اس کا یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا وہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. جی جناب.